نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں آزمائش، مصیبت، پیاروں کی جدائی، اس پر کیا حوصلہ دیا ہے، کیا تسلی دی ہے، کیا انعام بتایا ہے، کیا اجر بتلایا ہے۔ تو عروہ ابن ایاس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ میں بیٹھا کرتے تھے، تو ایک صحابی تھے، ان کا چھوٹا سا بیٹا بہت پیارا سا، جیسے بچے ہوتے ہیں شرارت کر رہے ہوتے ہیں، کبھی پیچھے سے آتے ہیں، کبھی سامنے سے آتے ہیں، تو وہ کبھی کندھے پہ چڑھتا، کبھی پیچھے سے آتا، کبھی سامنے آ کے بیٹھ جاتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتحبو، تمہیں اس سے محبت ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ اتنی محبت ہے کہ اللہ کرے اللہ بھی آپ سے اتنی محبت کرے، یعنی بہت محبت ہے، بہت محبت ہے۔ اللہ کے شان فمات الولد، اس بچے کا انتقال ہو گیا۔ اب اس شخص کو اتنا غم لاحق ہوا، اس کی اتنی تکلیف ہوئی کہ اس مجلس میں آنا اس نے چھوڑ دیا۔ فحزن علیہ، ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا وہ شخص نظر نہیں آ رہا جس کا بچہ بھی ساتھ آتا تھا؟ کہا یا رسول اللہ جس بچے کو آپ دیکھا کرتے تھے نا، اس کا تو انتقال ہو گیا ہے، اس کا انتقال ہو گیا۔ فرمایا مجھے اسے گھر لے جاؤ۔ آپ اس کے گھر تشریف لے گئے تو اس نے بتایا کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے۔ فعزہ علیہ، اللہ کے نبی نے تعزیت کی۔ تعزیت، ہاں میرے عزیزو، تعزیت کرنے کا بھی سلیقہ ہونا چاہیے، سلیقہ۔ لوگ تعزیت کیا کرتے ہیں، غم تازہ کر دیتے ہیں اور اسے دکھی بنا دیتے ہیں۔ ہفتوں بعد آ رہے ہیں، ایسا غم تازہ کر دیا کہ پھر وہ بیچارہ غم زدہ رہنے لگ گیا۔ تعزیت حوصلہ دینے کا نام ہے، ہمت بڑھانے کا نام ہے، اللہ کی طرف سے بتائی ہوئی انعامات، ان کا دھیان استحضار کرانے کا نام ہے۔ تو اللہ کے نبی نے تعزیت کی، پھر فرمایا بھائی تم یہ بتاؤ دو باتوں میں سے ایک بات، کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ ساری زندگی یہ بچہ تمہارے پاس رہتا، یا تمہیں یہ اچھا لگ رہا ہے کہ تمہارا بچہ تم سے پہلے اللہ کی جنت میں جائے اور جب تم جاؤ تو وہ تمہارے لیے دروازہ کھولے؟ کیا پسند ہے دونوں میں سے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں وہ مجھ سے پہلے جنت میں جائے اور وہ میرے لیے جنت کا دروازہ کھولنے کا ذریعہ بن جائے، میرے لیے جنت کا دروازہ کھول رہا ہو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا فضا کا لکھ، بس تیرے لیے یہ ہو گیا، تیرے لیے یہ ہو گیا، اللہ نے تیرا پیارا لیا ہے، تیرا دل کا ٹکڑا لیا ہے، تو دیکھ انعام کتنا بڑا ہے کہ تیرے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے اور جنت کا دروازہ تیرے لیے یہ کھول رہا ہوگا۔ فضا کا لک، تیرے لیے ہو گیا۔ تو ساتھ صحابہ بھی بڑے بڑے لوگ تھے، انہوں نے میرے اور آپ کے لیے وہ کچھ کر گئے کہ ہم ان کا احسان ساری زندگی ادا نہیں کر سکتے۔ صحابہ نے میرے اور آپ کے لیے وہ کیا ہے۔ ان میں سے ایک کہنے لگا یا رسول اللہ کیا یہ صرف اسی کے لیے ہے یا ہم سب کے لیے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل لکلکم، سب کے لیے بھائی، یہ تو سب کے لیے ہے، یہ انعام سب کے لیے ہے۔ جس کا پیارا اللہ لے لے، محبوب لے لے، چاہے وہ بھائی ہو، چاہے وہ بیٹا ہو، چاہے کوئی اور اس کا پیارا ہو، اور اس پہ وہ صبر کرے تو یہ انعام سب کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت آزمائش کی گھڑی میں، تکلیف کی گھڑی میں ہمیں ان انعامات کا استحضار نصیب فرما دے۔ عروہ ابن زبیر تھے نا، عروہ ابن زبیر ایک سفر میں تھے، تو دوران سفر انہیں ایسا موذی زخم لگا کہ ان کی ٹانگ کاٹنی پڑی، ٹانگ کاٹنی پڑی۔ اللہ کی شان، اسی سفر میں ان کا ایک بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا۔ اچھا ہم جیسا کوئی ہوتا، بھائی کسی نے کچھ کر دیا ہوگا، ایک ہی سفر میں دو اتنی بڑی مصیبتیں، کسی نے کچھ کر دیا ہوگا۔ تو ایک شخص آیا تعزیت کرنے کے لیے، افسوس کرنے کے لیے، تو فرمانے لگے الحمدللہ اللہ نے 6 بیٹے دیے تھے، 5 تو سلامت ہیں،
ایک اللہ نے دے دیا ہے، اللہ اس کا بھی بہت بڑھیا بدلہ دیں گے۔ میرے جسم کے 4 اعضاء ہیں، 2 ہاتھ ہیں، 2 ٹانگیں تھی، اللہ نے ایک لی ہے نا، 3 تو اب بھی باقی ہے۔ نظر کی بات ہے بھائی، نظر کی بات ہے، ورنہ لاکھوں نعمتیں ہوں، ایک چلی جائے تو شکوے شروع ہو جاتے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں انعامات برس رہے ہوں، ایک تکلیف آ جائے سب سے نظریں بند ہو جاتی ہیں، بس وہ مصیبت ہی نظر آتی ہے۔ اور ایک نظر یہ بھی ہے کہ ٹھیک ہے ایک اللہ نے لیا ہے، اس پر انعام بھی اللہ نے دینا ہے، 3 تو اب بھی میرے پاس ہیں، 5 بیٹے تو اب بھی میرے پاس ہیں۔ نظر کی بات ہے۔ تو دنیا ہے، بیماری ہے، تکلیف ہے، آزمائش ہے، ابتلا ہے، یہ اس زندگی کی فطرت ہے، اس زندگی کے اندر اللہ کی یہ حکمت جاری ہے، ہو کے رہنا ہے۔ لیکن ایسے موقع پہ کمائی کر لینا یہ بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی ہی سعادت کی بات ہے۔ معاذ بن جبل فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بچہ دنیا سے چلا جائے تو کل قیامت میں یہ اپنی اماں کا دامن پکڑ کے کھینچ کر جنت میں لے جائے گا۔ اے اللہ یہ میری اماں ہے، اسے کھینچ کر جنت میں لے جائے گا۔ ارے بچہ، اس سے ایک محبت ہوتی ہے، ایک پیار ہوتا ہے، ایک تعلق ہوتا ہے، لیکن انعام بھی اللہ کی طرف سے اسی شان کا ہے۔ حضرت شریح فرمانے لگے جب بھی میرے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو میں اللہ کا 4 وجہوں سے شکر ادا کرتا ہوں، 4 وجہوں سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ جو مصیبت آئی ہے نا، اس سے بڑی بھی آ سکتی تھی، اس سے بھی بڑی آ سکتی تھی، ہم کیا کر سکتے؟ اس سے بڑی آ سکتی تھی، ہاں بھائی، اس سے بھی بڑی آ سکتی تھی۔ تو ایک تو اس پہ شکر ادا کرتا ہوں، دوسرا یہ کہ اللہ کا فضل ہوا، اس مصیبت پر اللہ نے مجھے صبر کی توفیق نصیب فرمائی، اس پہ شکر ادا کرتا ہوں۔ اور تیسرا یہ کہ مجھے اللہ نے اس مصیبت کی گھڑی میں انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ وہ سبق ہے جو اللہ کے نبی نے بتایا ہے، مجھے یہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی جس پر مجھے اجر ملے گا، میں اللہ کی رحمت کا مستحق بنوں گا۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، جن پر اللہ کی رحمت ہے وہ کون ہے؟ مصیبت کی گھڑی میں یہ سبق یاد کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس پہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور چوتھا شکر کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ مصیبت دنیا کی لین سے آئی ہے، دین کے لین سے نہیں آئی، دنیا کے لحاظ سے آئی ہے، دین کے لحاظ سے نہیں آئی۔ شکر ہو رہا ہے کس پر؟ مصیبت پر۔ نظر کس پر ہے؟ مصیبت کے گھڑی میں بھی اللہ کی عطا پہ نظر ہے، مصیبت کی گھڑی کے اندر بھی جو مل رہا ہے اس پہ نظر ہے، جو جا رہا ہے اس پہ نہیں، جو مل رہا ہے اس پہ نظر ہے، جو ہے اس پہ نظر ہے۔ تو فرمایا مصیبت کی گھڑی میں بھی میں ان 4 وجوہ کی بنیاد پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ عائشہ فرمانے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتایا کرتے تھے کہ ایمان والے پہ مصیبت آ جائے، یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھے، اللہ اس کی خطائیں معاف فرماتے ہیں۔ اور کچھ اللہ کے پیارے روئے زمین پر آزمائش کی زندگی میں ایسے مبتلا ہوتے ہیں کہ اللہ کے پاس جاتے ہیں تو ان کے دامن میں ایک بھی خطا کا داغ نہیں رہتا، ساری خطائیں اس آزمائش کی برکت سے معاف ہو جاتی ہیں، سب معاف ہو گئے، صاف ستھرا ہو کر اللہ کے پاس گیا۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے جیسے درخت کے پتے گرتے ہیں نا، اور سردی میں تو بس اوقات سارے ہی گر جاتے ہیں، ایک بھی درخت پہ پتا نہیں رہتا، ایسی آزمائش میں ایمان والی کی خطائیں ایسی ہی گرتی ہیں۔ ایک واقعہ لکھا ہے، ایک عیسائی مرنے لگا، عیسائی، اور ایک مسلمان بھی بستر مرگ پہ تھا، آخری زندگی کی سانس تھے۔ مسلمان کی دلی خواہش ہوئی
کہ اس گھڑی مجھے زیتون چاہیے، اور اس کے گھر میں زیتون تھا بھی، اور عیسائی کی چاہت ہوئی کہ مجھے اس وقت چاہت ہے کہ مچھلی مل جائے، اس کا تازہ گوشت کھا لوں۔ اللہ نے فرشتے کو حکم دیا، جاؤ اس کے لیے اس کی مچھلی میں، حوض میں مچھلی کا انتظام کر دو، اور اس مسلمان کی یہ خواہش کہ زیتون مل جائے، اس کا یہ زیتون گرا دو، گرا دو۔ اللہ، انسانیت کا بھلا ہو جائے گا۔ کیا حکمت ہے آپ کے اس چاہت میں، انسانیت کا بھلا ہو جائے گا۔ فرمایا اس کافر کی دنیاوی لحاظ سے ایک اچھائی موجود ہے، میں چاہتا ہوں اس کا چاہت وہاں پوری کر کے اس کا معاملہ وہیں صاف کر دوں، یہاں میرے لیے سوائے اس کے لیے جہنم کے اور کچھ نہ ہو۔ اس کی دنیا کے لحاظ سے ایک اچھائی موجود ہے، اس کی خواہش پوری کر کے اس کا بدلہ وہیں دے دوں، یہاں سوائے جہنم کے اور کچھ نہ ہو۔ اور جو بندہ ہے مومن ہے نا، اس کی ایک خطا ہے، اس پہ اس کی نظر بھی نہیں ہے، معافی نہیں مانگی اس نے، اس کی یہ خواہش ٹوٹے گی، صبر کرے گا، میں اس کو اپنے پاس بلاؤں گا صاف ستھرا کر کے، سوائے جنت کے اس کے لیے یہاں پھر اور کچھ نہیں، جنتی۔ تو حکیم ذات ہے بھائی، اور پھر رحیم ذات ہے، اس کی حکمت بھی غیر معمولی، اس کی شفقت اور مہربانی بھی غیر معمولی۔ بندہ مومن کی شان یہ ہے، اس کے آنے والے فیصلے پہ اس کی رحمت پہ نظر ہو، اس کی حکمت پہ نظر ہو، اس کے پیار اور شفقت پہ نظر ہو، اور اس پر ملنے والا جو اجر و ثواب اور انعام ہے اس پہ نظر ہو، حوصلہ بڑھے گا، ہمت ہوگی، صبر ہو جائے گا، تحمل کرنا آسان۔ بلکہ سچ یہ ہے کہ عین مصیبت میں، بیماری میں ایک دل میں سکون ہوگا، ایک دل میں سکون ہوگا، ایک دل میں اطمینان ہوگا۔ حضرت موسیٰ اشعری فرمانے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے کا بیٹا، اس کا انتقال ہوتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں فرشتوں سے، بتاؤ تم نے میرے بندے کا بیٹا لیا ہے، دل کا ٹکڑا لیا ہے، تو وہ کیا کہہ رہے تھے؟ کہنے لگے کہ اے اللہ، تیرا بندہ انا للہ پڑھ رہا تھا، اور تیرے انعامات کا اس کے سامنے دھیان تھا، شکر ادا کر رہا تھا، بیٹا لیا، دل کا ٹکڑا لیا، اور پھر اس کے والد اس انداز سے اللہ کے فیصلے پہ راضی ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے فرشتوں سے، تم گواہ رہو، گواہ رہو، جاؤ جنت میں اس بچے کے والد کے لیے ایک محل بنا دو، اور اس محل کا نام رکھ دو بیت الحم، شکر کرنے والے کا محل ہے، بیت الحم۔ یہ اس شخص کے لیے جس سے اللہ نے دل کا ٹکڑا لیا، اس کے بچے کا انتقال ہوا، اس نے جزا فضا نہیں کی، اعتراض نہیں کیا، شکوے نہیں کیے، بلکہ یوں کہا انا للہ و انا، تیری چیز تھی مولا، آپ نے لے لی ہے، میں راضی ہوں اس پہ، تیری چیز تھی۔ بڑی سعادت مند خاتون، بہت سعادت مند خاتون، صحابی رسول ہیں، سفر پہ گئے، پیچھے بچے کا انتقال ہو گیا۔ بچے کا جب انتقال ہوا تو اس خیال سے کہ شوہر تھکے ماندے ہیں، بھوک بھی لگی ہوگی، آرام کی بھی ضرورت ہوگی، اگر خبر کر دوں گی تکلیف ہوگی، بچے کو نہلایا، انتقال ہو گیا، نہلایا، دھلایا، اس کو لٹا دیا، کپڑا اوپر ڈال دیا، شوہر آئے، طبیعت تو پہلے ہی خراب تھی، کیا حال ہے بچے کا؟ تو خاتون کہنے لگی پہلے سے زیادہ آرام میں ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات کہی، پہلے سے زیادہ آرام میں۔ وہ سمجھ گئے، وہ سمجھ رہے بیماری ختم ہوئی ہوگی، نیند کر رہے ہوں گے، سو رہے ہوں گے۔ صبح ہوئی، نماز پڑھنے گئے، واپس آئے، اہلیہ، اللہ ہماری گھر کی عورتوں کو بھی ایسی دین کی سمجھ نصیب فرما دے۔ جنت بن جاتی ہے گھر، جب گھر سے حوصلہ ملے نا، ہمت ملے نا، تسلی ملے نا، جب دونوں ایک دوسرے کے لیے تسلی کا باعث بنے تو بڑی بڑی آزمائشیں یہ کندھے برداشت کر لیتے ہیں، اور انسانی طبیعتیں بڑا بڑا بوجھ آسانی سے برداشت کر لیا کرتے ہیں، بڑا بڑا بوجھ۔ تو صبح آئے تو خاتون کہنے لگی بتاؤ
کوئی تمہیں امانت دے اور پھر اس کا مطالبہ ہو کہ میری امانت واپس کر دو، تو تمہارا کیا رویہ ہوگا؟ کہا خوشی خوشی اس کی امانت واپس کر دیں گے۔ کہا اچھا، اللہ نے بیٹے کے شکل میں امانت دی تھی، اللہ نے اپنی امانت واپس لے لی، اللہ نے اپنی امانت واپس لی ہے۔ تو کیا خوبصورت زندگی کا انداز ہے، کیا خوبصورت زندگی کا انداز ہے۔ میرے عزیزو، آزمائشیں ہر گھر میں ہیں، تکلیفیں ہر گھر کی زندگی میں ہیں، ناگواریاں اس زندگی کا سفر کا حصہ ہے، لیکن دین سامنے ہو، اپنی نبی کی زندگی سامنے ہو، آخرت سامنے ہو، تو زندگی کا سفر آسانی سے گزرنے لگتا ہے۔ اللہ یہ خوبصورت زندگیوں کا منظر ہمیشہ ہمیں بھی اس کا استحضار اور دھیان نصیب فرما دے، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔